الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال في رواية أخرى: الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل احترام عزیز دینی بہنوں، اللہ پاک کا جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے کہ اس نے ہمیں مادی نعمتوں کے ساتھ ساتھ ان گنت روحانی نعمتوں سے نوازا ہے۔ قرآن پاک کا ہمارے ہاتھ میں مل جانا یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت اور اللہ کا احسان ہے۔ نماز کا تحفہ مل جانا یہ بھی اللہ پاک کی عظیم نعمت ہے۔ روزہ مل جانا، بیت اللہ کے حج اور عمرے کے لیے اللہ کی طرف سے حکم اور اس کی اجازت کا مل جانا، ایک نہیں ان گنت نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے۔ راتوں کی نعمتیں الگ ہے، دن کی نعمتیں الگ ہے، بازاروں کی نعمتیں الگ ہے، اپنے گھروں کی نعمتیں الگ ہے۔ جدھر جائے ادھر اللہ کی نعمت کی کثرت ہے، بس زندہ دل چاہیے رونے کے لیے۔ مرد کا دل جب زندہ ہو جاتا ہے تو نعمت کو دیکھ کر رونے کے سوا اس کو فرصت نہیں ہوتی۔ ایک عورت کا دل جب زندہ ہو جاتا ہے تو اپنے بچے کو دیکھ کر اللہ کی یاد میں وہ روتی ہے۔ اے میرے اللہ، تو نے میری گود میرے بچے سے بھری ہے، یہ بچہ پیدا کرنے والی میں تو نہیں ہوں، نہ اس بچے کا باپ ہے، اس کو پیدا کرنے والا میرے ربا تو ہی ہے۔ تو نے مجھے اس بچے کی نعمت کے ذریعے سے میرے گود کو بھر دی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں۔ اے اللہ، مکان دیکھ کر تیری یاد آ جاتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو بیچارے اپنا سر چھپانے کے لیے مکان کے محتاج ہیں، تو نے ہمیں مکان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ کھیت میں جائے تو کھیت لہلہاتی کھیتی کو دیکھ کر اللہ کی یاد آ جائے، اذان کی آواز سن کر اللہ کی یاد آ جائے کہ دنیا میں کتنے انسان ہیں لیکن ان کو اللہ کی بڑائی کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی پیشانی اس کے سامنے جھکانے کی توفیق دی۔ یہ صرف اور صرف اللہ کا فضل و کرم ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے صاف صاف لفظوں میں فرمایا، اگر تم میری نعمت کا شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمت میں اضافہ کروں گا، اور اگر تم میری نعمت کی ناقدری کرو گے میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ علماء نے لکھا ہے، یا تو اللہ تعالیٰ اس کے پاس سے اس نعمت کو چھین لیں گے اگر اس نے روٹی کی ناقدری کی، اناج کی ناقدری کی، پیسوں کی ناقدری کی، پیسوں کا غلط استعمال کیا، پیسوں کا اسراف کیا، اللہ ناراض ہو گئے اور یہ ناقدری ہوئی، یا تو اللہ پاک اس کے پاس سے پیسے ہی چھین لیں گے۔ پہلے تو بڑا سوکھی تھا، اب اللہ نے اس کو دکھی بنا کر کے رکھ دیا۔
اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دوسری سزا یہ دیتے ہیں کہ نعمت ہوتے ہوئے آدمی اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ ہاں پیسے کروڑوں روپے موجود ہے لیکن ڈاکٹروں نے منع کر دیا، جی اذان کی آواز آتی ہے لیکن مصلی پکڑنے کی توفیق اللہ نے چھین لی ہے، رمضان کا مہینہ آتا ہے لیکن روزہ رکھنے کی توفیق اللہ نے چھین لی ہے، بیانوں پر بیانات ہوتے ہیں لیکن نعمت کی کوئی ناقدری ایسی ہے کہ پردے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے۔ فرمایا فضائل اعمال کی تعلیم کرتے کرتے سالوں بیت گئے اور فضائل ذکر پڑھتے پڑھتے سالوں گزر گئے لیکن ایک تسبیح پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ یہ کہیں نہ کہیں اللہ کی قسم اللہ کی نعمت کی ناقدری ہوئی ہے۔ اللہ جب اپنے کسی بندے سے خوش ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو دعاؤں میں دل لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن کی تلاوت کی توفیق اس کی بڑھا دیتے ہیں، مصلی پر رونا دھونا اس کو بڑھا دیتے ہیں، راتوں کے اندھیرے میں رونا اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتے ہیں۔ فرمایا بازار میں جانے کے بعد بھی وہ آدمی اور وہ عورت اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے۔ ایک اللہ کے ولی تھے، اللہ کے گھر گئے، بیت اللہ گئے اور کسی وجہ سے وہ جماعت کے ساتھ نماز چھوڑ دی، غیب سے آواز آئی کہ تم نے ہمارے گھر پر آ کر تم نے بیت اللہ کی قدر نہیں کی ہے، ہم تم کو سزا دیں گے۔ تو وہ اللہ کے ولی ٹینشن میں آ گئے کہ شاید آسمانوں سے پتھر برسے گا یا ہے کہ زمین میں مجھے دھسا دیا جائے گا، اللہ ناراض ہو گئے ہیں۔ لیکن دیکھا ایک مدت تک کوئی عذاب نہیں آیا تو پھر انہوں نے کہا کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے عذاب سے بچا دیا۔ غیب سے آواز آئی کہ عذاب آ چکا ہے، پہلے جو دعاؤں میں توفیق تھی اب تمہارے پاس دعاؤں کی وہ توفیق کہاں رہی ہے؟ پہلے تم تلاوت کو دل لگا کر کے کرا کرتے تھے، آج تم کو قرآن کو ہاتھ لگانے کو من نہیں کہہ رہا ہے، یہ توفیق ہم نے تمہارے پاس سے چھین لی ہے۔ میری عزیز دینی بہنوں، دیکھو میں دوسرے گاؤں سے آیا ہوں آپ کے اس گاؤں میں، اگر آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ کوئی تقریر کرنے والا آیا ہے، یہ بات ذہن سے نکال دینا، میں تقریر کرنے کے لیے نہیں آیا، میں تو صرف دینی مذاکرہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ بہت ممکن ہے کوئی بات تمہارے دل پر لگ جائے اور کوئی بہن اپنے دل پر وہ بات لے لیں، اور اگر وہ کسی باپ کی بچی ہے تو وہ رونے والی بچی بن جائے، اور اگر کسی شوہر کی بیوی ہے وہ تو وہ اپنے شوہر کے لیے رونے والی بیوی بنے، اور اگر بچوں کی ماں ہے تو رونے والی اور عبادت والی ماں بن جائے۔ اس لیے کہ آج عمومی طور پر اسلام کی باتوں کا تذکرہ تو ہے لیکن ہمارے گھروں میں اسلام کی باتوں پر چلنے کا نظام چھٹ گیا ہے، رہ گئی رسم اعضاء روح بلالی نہ رہی، رہ گیا فلسفہ تلقین غزالی نہ رہی۔ آج ہماری لذتیں بریانیوں میں چلی گئی، آج ہمیں کپڑوں میں مزہ آنے لگا، آج ہمیں نت نئی جوتیاں پہننے میں مزہ آنے لگا، آج محلے میں بیٹھ کر الاف شلاف باتیں کرنے میں مزہ آنے لگا، عشاء کے بعد گھنٹوں بیٹھ کر کے غیبتیں کرنے میں لطف آنے لگا، ایک دوسرے کو تانا دینے میں مزہ آنے لگا، ہماری زبانوں سے لوگوں کے دل چیرے جا رہے ہیں، جیٹھانی سے دیرانی ناراض ہے، دیرانی سے جیٹھانی کا دل ٹوٹا ہوا ہے، آپس میں تو مل کر رہتے ہیں لیکن دلوں میں تو دراڑیں پڑی ہوئی ہے اور گویا کہ دلوں میں ایک دوسرے کی دشمن ہے۔ جیٹھانی دیرانی کے بچے کو پرائے کا بچہ سمجھتی ہے اور دیرانی جیٹھانی کے بچے کو پرائے کا بچہ سمجھتی ہے، اور عورتیں اپنے ساس اور خسر کی خدمت کو بوجھ سمجھتی ہے۔ میری بہنوں، ہم بھٹکے ہیں اور اسی بھٹکنے کے نتیجے میں نمازوں کی لذتوں کو اللہ نے ہمارے پاس سے لے لیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قرب قیامت میں ایک زمانہ ایسا آئے گا مسجد پوری بھری ہوئی ہوگی لیکن خشوع خضوع سے نماز پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ میری بہنوں، تم تو وہ ہو کہ اگر تم کسی کی بچی ہو اور تم اولاً تو تم کسی کی بچی ہوتی ہو تو تمہیں حضرت فاطمہ کو یاد رکھنا چاہیے۔ حضرت فاطمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچی تھی اور آپ کی لگتے جگر تھی، آپ کا جگر کا ٹکڑا تھا، لیکن حضرت فاطمہ جو اللہ کے رسول کی لگتے جگر اور اللہ کے رسول کا جگر کا ٹکڑا ہے، پردے کا اس قدر اہتمام تھا
کہ 1 میٹر چوڑا کرتا پہنتی تھی اور موٹا کپڑا تو ایسا تھا جیسا کہ کمبل ہو موٹا۔ آج ہماری بہنیں چست کپڑے پہنتی ہے اور ہائے ہائے مردوں کو کیا ہو گیا۔ بچی نے کہا ابا مجھے یہ کپڑا چاہیے۔ باپ چاہے جماعت میں وقت لگاتا ہو، چاہے میں کہتا ہوں بعض مرتبہ عالم ہو اور بعض مرتبہ ذمہ دار قسم کا آدمی ہو، لیکن اگر اس کی بچی بے پردگی کے ساتھ گھوم رہی ہے تو چاہے باپ پڑا ہوا ہے لیکن باپ اپنے بچی کی تربیت میں غافل ہے۔ فرمایا چاہے باپ ذمہ دار ہے تو وہ نام کا ذمہ دار ہے، اگر وہ ذمہ دار ہے تو اس کو احساس ہونا چاہیے کہ میں اپنے گھرانے کو دنیا کے رسم و رواج سے ہٹا کر اس طرز پر لاؤں جس طرز پر آپ علیہ السلام حضرت فاطمہ کو لائے تھے۔ کیا آپ نے حضرت فاطمہ کو نہیں رلایا تھا؟ حضرت فاطمہ کے گھروں میں حالات نہیں آئے تھے؟ آپ علیہ السلام عمران ابن حسین کے ساتھ حضرت فاطمہ کے گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ فرمایا بیٹی میں تیرا باپ محمد ہوں اور میرے ساتھ عمران آئے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا ابا مجھے پردہ کرنے کا پورا کپڑا نہیں ہے، تو آپ نے اوپر سے چادر کو ڈالا ہے۔ حضرت فاطمہ نے چادر سے اپنے بدن کو چھپایا ہے۔ آپ علیہ السلام جب گھر میں گئے ہیں تو حضرت فاطمہ ابا کے گلے مل کر رونے لگی۔ آپ نے فرمایا بیٹی فاطمہ تو کیوں رو رہی ہے؟ ابا کئی دن ہو گئے گھروں میں چولہا نہیں جلا، حسن بھوکے ہیں، حسین بھوکے ہیں اور علی روزی کی تلاش میں نکلے ہیں۔ بیٹی کی تکلیف کو سن کر اللہ کے رسول کے آنکھوں میں آنسو آئے اور فرمایا ابا کئی دن ہوئے دوائی کا انتظام نہیں ہے، بیمار چل رہی ہوں۔ میری عزیز دینی بہنوں، آج تو باپ اپنی بچی کو کپڑے کی دکان میں لے جاتا ہے اور یہ کہتا ہے بیٹی تجھے جو لینا ہو لے لے۔ اچھا کافروں کے کپڑے بھی اگر خرید لے تو باپ اجازت دے دیتا ہے۔ کہاں گئی وہ مسلمانی؟ باپ یہ کہے کہ بیٹا ایک شرط رہے گی، 200 کے بجائے بھلے 500 کا کپڑا پہنو لیکن تمہارا کپڑا باریک نہ ہو۔ اور میری بہنوں یاد رکھو، ہماری جو بہنیں بے پردہ گھومتی ہے وہ اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ وہ مطمئن رہے، وہ اپنے آپ کو معمون نہ سمجھے۔ کس وقت شیطان کا پلہ تمہیں لگ جائے اور شیطانی اثرات تمہارے دلوں میں گھس جائے اور تم بوڑھی ہو جاؤ لیکن شیطانی اثرات تمہارے گھروں میں سے باہر نہ نکلے۔ میں کوئی بد دعا نہیں دے رہا ہوں لیکن میں کتابوں کی باتیں اور علماء کی باتیں بیان کر رہا ہوں۔ ہمارے داتا 60 میں ایک لڑکی لالی لگا کر جا رہی تھی قبرستان کے پاس سے اور ایسا شیطانی اثر لاحق ہوا ہے کہ باپ علاج کراتے کراتے تھک گیا۔ باپ کی سمجھداری یہ تھی کہ اپنی بچی کو فیشن کے بجائے سادگی پر رکھتا تاکہ 8,000 کی کمائی میں بھی اللہ برکت دے دیتے۔ اب کماؤ لاکھوں روپیے اور بچیوں کے غلط علاجوں میں ختم کرو۔ میری بچیوں اپنے باپ کے اوپر رحم کرو، اپنی ماں پر رحم کرو۔ اور تم تو وہ ہو کہ تمہاری عزت سے باپ کی عزت دوبالا ہو جائے۔ تمہارا باپ یہ کہے کہ بیٹی بازار چلو تو ایک لڑکی کی آواز یہ ہونی چاہیے ابا۔ حضرت فاطمہ کو حضور نے کہا تھا جب شادی کی رات ہوئی تھی کہ بیٹی فاطمہ گھریلو کام کاج تم کرو گی اور باہر کے کام کاج علی کریں گے۔ ابا مجھے گاؤں کی عورتیں میرے لیے کوئی نمونہ نہیں ہے، گاؤں میں تو فسق و فجور ہے، گاؤں میں تو فیشن ہے، گاؤں میں تو بے پردگی ہے، گاؤں میں تو غلط تعلقات ہیں، گاؤں میں تو غیر محرم سے باتیں ہیں، مسلمان ہو کر غیر مسلم جیسی حرکتیں ہیں۔ ابا میں نے تو نمونہ بنایا ہے حضرت فاطمہ کا۔ ابا تم میرے پاس حضرت فاطمہ کی سیرت لے آؤ، میرے پاس تو عائشہ کی سیرت لے آؤ، حضرت خدیجہ کی سیرت لے آؤ۔ ابا بازار سے تم کپڑا لے آنا، میں تم کو کپڑے کا نمونہ دیتی ہوں، اسی کلر کا کپڑا لے آنا۔ اور ابا موٹا کپڑا لانا، باریک کپڑا مت لانا تاکہ میرے بدن کے اوپر کسی کی نظر نہ پڑے۔ بچیاں ہو تو ایسی بچی ہو کہ باپ ایسی بچی کو دیکھ کر مارے خوشی کے آنکھوں میں سے آنسو بہائے اور یہ کہتا پھرے الحمدللہ میری بچی حضرت فاطمہ کے طرز پر بڑی پردے کی پابند ہے۔ وہ بچیاں ہوتی ہیں جو باپ کی عزت کو بہت اونچے تک پہنچاتی ہے۔ میری بہنوں، آپ یہ سمجھتی ہو کہ تم فیشن کرنے میں تمہیں عزت مل جائے گی؟ مجھے کسی کو عزت ملی ہو تو بتا دو، فیشن کرنے سے کسی کو عزت ملی ہو تو بتا دو۔ ہم نے تو دیکھا ہے، ہم بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں، فیشن کرنے سے لڑکی کی بے عزتی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے اس کی سہیلی آئی کہتی ہے
ان کو تو وٹ بہت زیادہ ہے، ان کو تو گھمنڈ ہے، ان کو تو تکبر ہے، ان کا تو پارا آسمان پر چڑھا ہوا ہے۔ فرمایا ایسی لڑکی کی قدر اس کے ماں کے دل سے بھی نکل جاتی ہے، دادی کے دل سے بھی نکل جاتی ہے، نانی کے دل سے ایسی نواسی کی قدر نکل جاتی ہے۔ اور آپ ذرا سادگی پر آ کر کے تو دیکھو، تو باپ کہے گا یہ میری ولیہ بچی ہے، ہائے ہائے، دادی کہے گی دوسری میری پوتیاں تو الگ ہیں، لیکن میری یہ پوتی کھانے میں سادہ ہے، پینے میں سادہ ہے، پہننے میں سادہ ہے، یہ بازار بھی نہیں جاتی، اور اگر بازار جاتی بھی ہے تو برقع بالکل اونچا نہیں کرتی۔ گاؤں میں فیشنیبل برقعے آ گئے، دیکھا گاؤں کے کونے پر فیشنیبل برقع آیا ہے، بس دیکھا دیکھی اس کو اپنانا شروع کیا۔ میری بہنوں، گاؤں میں جو بکے گا وہ سب لے آئیں گے، تو کبھی کبھی بازاروں میں تو مورتیاں بھی بکتی ہے، کبھی کبھی ایک موسم ایسا آتا ہے کہ بازاروں میں مورتیاں بکنا شروع ہو جاتی ہے۔ کیا ہم مورتیاں اپنے گھروں میں لے آئیں گے؟ گھروں میں کسی کو فیشن کرنا ہو تو مبارک، اللہ کے رسول کی ایک دعا میں ملتا ہے، اے اللہ لوگوں کے کلیجے دنیا سے ٹھنڈے ہو رہے ہو تو ہو، لیکن میرا کلیجہ تیری عبادت سے ٹھنڈا فرما دے۔ اللہم اجعل، فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ اللہ میرے دل کی ٹھنڈک تیری عبادت کے ذریعے سے بنا۔ اگر تم بچی ہو تو بچی تو اپنے ماں باپ کی عزت کو بڑھانے والی ہوتی ہے۔ فرمایا اور اگر تم آگے شادی کرنے جا رہی ہو، بالغ ہو گئی، بالغ ہونے سے لے کر شادی تک کسی غیر محرم سے آپ نے غلط بات نہ کی ہو، ہاں، اور اگر آپ نے کسی سادہ پانی ہے وہ سب نکال کر کے آرام کو، اگر بالغ ہونے سے لے کر شادی ہونے تک کسی غیر محرم سے آپ نے غلط بات نہ کی ہو، چچا کا لڑکا ہے، ہمارا شوہر نہیں ہے، وہ ماموں کا لڑکا ماموں کا لڑکا ہے، ہمارا شوہر نہیں ہے، ہمارا بدن مستقبل میں بننے والے ہمارے شوہر کے لیے امانت ہے۔ ہاں، پھر دیکھو زندگی کا جو لطف آتا ہے، کوئی ہمارے بدن کو ہاتھ نہ لگائے، کوئی ہم سے غلط بات نہ کریں۔ ماموں کا لڑکا گھر میں آیا، کوئی نہیں ہے گھر میں، دروازہ کھٹکھٹایا، پتا چلا ماموں کا لڑکا آیا ہے، آپ صاف صاف لفظوں میں کہہ دو، آواز میں لچک نہیں ہونی چاہیے، بھائی آؤ تم کو چائے پلائے، یہ آپ کا چائے پلانا حرام ہے۔ ماموں کا لڑکا اکیلا گھر میں آیا اور یہاں پھوپھی کی لڑکی ہے، دونوں غیر محرم ہیں۔ آپ علیہ السلام نے صدیق اکبر کو کہا تھا، ابو بکر عائشہ جب اکیلی گھر میں ہو تو تم مت رہا کرو، اور یہ فتاوی رحیمیہ میں ہے، حضرت صدیق اکبر سے بڑا پاک دامن کون ہو سکتا ہے، اور حضرت عائشہ سے بڑی پاک دامن ہماری پاک ماں، ان سے زیادہ پاک دامن عورت کون ہو سکتی ہے۔ فرمایا آپ نے اس لیے کہا تھا تاکہ میرے امتی مطمئن نہ رہے۔ جو ماں باپ اپنی بچیوں کے سلسلے میں مطمئن ہے، بڑھاپے میں ان کو رونے کے دن آتے ہیں۔ جو ماں باپ اپنی بچیوں کے سلسلے میں مطمئن ہے، بس دوپہر کو لڑکی کہاں جا رہی ہے کچھ پتا نہیں، امی میں ماموں کے گھر جاتی ہوں، اجازت دے دی، یہ مافعل ہے تربیت میں۔ صاف صاف میں اس لیے کہتا ہوں، میں میری قوم میں بیٹھا ہوں، یہ میرا گھرانہ ہے۔ آج رات ہی کو میں نے اپنے سارے بھائیوں کے گھر والوں کو جمع کیا تھا، آپ بھی میری بہنیں ہو، میں آپ کو صاف صاف کہتا ہوں، آج ہماری بچیاں سلائی مشین سیکھنے کے لیے دوسرے گاؤں میں بھیج دیں، سلائی مشین سیکھتے سیکھتے کئی غلط عشق سیکھ لیا تو وہ لڑکی قرآن کا عشق سیکھے گی، ہماری لڑکی نماز کا تعلق سیکھے گی۔ ہمیں سلائی مشین سکھانا ہے پردے کے آڑ میں۔ ماں باپ چوکیدار ہو، ایک تم باغ کی خبر رکھتی ہو، سونے چاندی کے خزانے کی خبر رکھتی ہو، گھر میں اگر تجوری میں پیسے پڑے ہیں نگرانی کرتی ہو، تو پیسے قیمتی ہے کہ لڑکی قیمتی ہے؟ آج سونا قیمتی ہے یا ہماری بچیاں قیمتی ہے؟ ہماری بچی نظروں کے سامنے رہے، کہیں نہ جائے۔ آخر کیا ہوا جو بچی بچپن میں اپنے ماں کا دامن چھوڑ کر نہیں جاتی اور بڑے ہو کر غیر مسلم کے ساتھ بھاگ جائے، غیر مسلم کے ساتھ بھاگ جائے؟ ابھی یہاں ودانی میں کوئی واقعہ بنا، ایک لڑکی فیس بک پر چلی گئی پنجاب، ایسی مائیں قابل تعزیر ہیں، شریعت کی نظر میں سزا کے قابل ہے،
اور عام طور پر بچیوں کے بگڑنے میں ماؤں کی غلط تربیت کا اثر ہوتا ہے۔ اور ماں اگر دیندار ہو تو مولی الیاس گھر میں پیدا ہوتے ہیں، مولی سجاد پیدا ہوتے ہیں، لیکن ماں بھی ماں ہو۔ اور صرف کھانا پکانے سے ماں نہیں بنتی، صرف کپڑے دھونے سے ماں نہیں بنتی، یہ کام تو نوکرانیاں بھی کر سکتی ہے۔ ایک ماں کی ذمہ داری ہے کہ ماں جب دودھ پلائے تو تقوی کے ساتھ، ماں جب روٹی پکائے تو درود شریف پڑھتے ہوئے، ماں جب گھر میں جھاڑو دے تو بسم اللہ پڑھتے ہوئے، ماں جب اپنے بچوں کو دسترخوان پر بٹھائے تو دعاؤں کے ساتھ، ماں جب اپنے بچے کو استنجا بھیجے، بیٹا بائیں پاؤں سے جاؤ، دعا پڑھ کے جاؤ، اور بیٹا کپڑا پہن کے جاؤ، یعنی اپنے سر پر دوپٹہ اوڑھ لو، اور بیٹا ذرا ٹوپی پہن کر کے جاؤ۔ یہ مائیں ہوتی ہے جن ماؤں کی تربیت کے نتیجے میں بچے اللہ کے اولیاء بنتے ہیں۔ شادی ہونے تک، بالغ ہونے سے لے کر، اگر کوئی عورت غلط تعلق میں پھنس گئی ہو، اس کی گاڑی دلدل میں پھنس گئی، بعض مرتبہ ایسی عادتیں پڑ جاتی ہیں، شادی ہونے کے بعد بھی عادت نہیں جاتی، دادی بن کر بھی عادت نہیں جاتی، نانی بن کر بھی عادت نہیں جاتی، اور کبھی کبھی ایک ایسی فاحشہ عورت کے نتیجے میں پورا گاؤں حالات میں آتا ہے۔ ہم نے بچیوں کو اس لیے جنا کہ فاحشہ بنے، ہم نے بچوں کو اس لیے جنا کہ وہ سینما دیکھنے کے لیے جائیں، ہم نے بچوں کو اس لیے جنا کہ وہ ہمارے پیسوں کا دیوالیہ کر کے ہماری عزت کو خاک میں ملائے، ہم نے بچوں کو اس لیے جنا کہ وہ ہمارے بچے ہماری عزت کا ستیہ ناش کریں۔ بچے تو اس لیے تھے کل مرنے کے بعد ہمارے قبر پر آ کر اہتمام سے قرآن پڑھنے والے ہوں، کل وہ بچیاں کچھ راتوں میں تہجد پڑھ کر ہمیں ایصال ثواب کرنے والے ہوں۔ میری بہنوں، شادی ہونے سے بالغ ہونے سے لے کر شادی ہونے تک کسی نے ہم کو ہاتھ نہ لگایا ہو، کسی نے ہم سے غلط نیت سے بات نہ کی ہو، ہم موبائل کو بالکل پاس میں نہ رکھیں۔ فرمایا حتیٰ کہ رشتہ ہو گیا ہے تو رشتہ ہونے کے بعد جب تک شادی نہ ہو، رشتے والے لڑکے سے بات کرنے کی اجازت نہیں، اور اگر بات کرتے ہیں تو اللہ ناراض ہے۔ اللہ ناراض ہوگا تو پھر اللہ کی سزا کوئی نہ کسی نہ کسی شکل میں آ سکتی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ ہم بھنگار نہیں ہے کوئی بھی ہم پر تھوک دے، ہم کچرا پیٹی نہیں ہے کہ ہمارے اوپر کوئی بھی نگاہ ڈال دے، ہم محلے کے کوئی عام جانور نہیں ہے، ہم حضرت انسان ہیں۔ ہم مستقبل میں ایک نیک بچوں کی ماں بننے والے ہیں، ہم سونے کا خزانہ ہے، ہم کوہ نور ہے، ہم ہیرو کا ڈھیر ہے۔ عمر لائق ہونے سے لے کر شادی ہونے تک کسی نے ہم سے بات نہ کی ہو۔ اللہ اکبر، ایسی پاک دامنی۔ اس لیے حضور نے اپنی دعاؤں میں مانگا ہے، اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اے اللہ میں پاک دامنی مانگتا ہوں، میں پاک دامنی مانگتا ہوں۔ ہمارے گھروں کی زینتیں الماریاں نہیں تھی، ہمارے گھروں کی زینتیں قالین نہیں تھی، ہمارے گھروں کی زینتیں کلر نہیں تھا، کوئی بات نہیں۔ ایک ایمان والی بہن اور ایک ایمان والا بھائی جھونپڑی میں رہتا ہے، جھول کھانے والی چارپائی ہے، اور ٹھنڈے پانی کے لیے فریج بھی نہیں ہے، مٹکا ہے، جی صرف مٹکا ہے، اور بستر رکھنے کے لیے کوئی تجوری نہیں ہے، ٹانڈ ہے، ٹانڈ ترویہ، 3 لکڑیوں پر ایک پاٹیا ہے، اس کے اوپر سارے بستر رکھ دیے جاتے ہیں جیسے اماں عائشہ کے گھر میں تھا۔ لیکن 5 وقت کی نماز ہے، پردہ ہے، راتوں کی نمازیں ہیں، اللہ اللہ ہے، تلاوت ہے۔ فرمایا ایسے گھروں پر اللہ کی رحمت کا وہ نزول ہوتا ہے، وہ دلوں میں مزہ آتا ہے جو بڑے بڑے بادشاہوں کو تخت شاہی پر بیٹھنے میں مزہ نہیں آتا۔ میرے اور آپ کے نبی کا مکان کتنا سادہ تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عشاء کے بعد آئے، فرمایا عائشہ مصلی بچھاؤ، نماز پڑھنا ہے۔ تو چمڑے کا مصلی تھا، بیچ میں پھٹا ہوا تھا، جب آپ نماز پڑھنے لگے تو وہاں سوراخ میں سے پانی اوپر آیا، اس لیے کہ گھر میں پانی بھرا ہوا تھا بارش کا، اور اللہ کے رسول کے کپڑے اس کے ساتھ لت پت ہونے لگے۔
لیکن اما عائشہ فرماتی ہے میرے محبوب نے کپڑوں کو نہیں سنبھالا، نماز میں متوجہ رہے اور خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے رہے۔ اما عائشہ فرماتی ہے ہمارا نبی جب گھر میں آتا تھا تو سر جھکا کر کے آتا تھا، اس لیے کہ گھر چھوٹا سا تھا، دروازہ چھوٹا تھا۔ فرمایا رات کے تہجد میں ہمارا نبی جب نماز پڑھنے لگتا تھا تو گھر اتنا چھوٹا تھا کہ میرا پاؤں لمبا ہوتا تھا، حضور کے لیے سجدہ کرنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی، تو پھر میں اپنا پاؤں سکڑ لیتی تھی، تب اللہ کے رسول سجدہ کرتے تھے۔ تو ہمارے نبی کا گھر اتنا سادہ اور کپڑے اتنے سادہ۔ حضرت عائشہ کے پاس تابعین کی ایک جماعت آئی اللہ کے رسول کے انتقال فرمانے کے بعد، فرمایا اماں نبی جی کے کپڑے بتاؤ۔ تو حضرت عائشہ ایک جوڑی کپڑا لائے جو پیول لگاتے لگاتے، تھگڑے لگاتے لگاتے اتنا موٹا ہو گیا تھا وہ کرتا جیسے کہ گودڑی ہو۔ حضرت عائشہ نے روتے روتے فرمایا انہی کپڑوں میں میرے محبوب دنیا سے روانہ ہوئے ہیں۔ آپ کا گھر اتنا سادہ، آپ کے کپڑے اتنے سادہ، اور گھروں میں فاقے کا یہ عالم۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کے موقع پر میرے گھر میں آتے تھے اور فرماتے تھے عائشہ گھر میں کچھ ہے؟ ہم کہتے حضرت کچھ نہیں ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے تھے تو روزہ ہے۔ ایک دن آئے اور پوچھا حضرت عائشہ گھر میں کچھ ہے؟ ہم نے کہا جی حضرت کسی کی طرف سے کوئی ہدیہ آیا ہے، دلیا آئی ہوئی ہے دلیا۔ تو فرمایا لاؤ عائشہ میں بھوکا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے لیا اور آپ کھانے بیٹھ گئے۔ میری بہنوں آج ہم دنیا کے چکروں میں اتنا پھنس گئے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت سے غافل ہو گئے، اور اولاد کی تربیت کیا کرتے؟ ہمیں فرصت نہیں ہے، ہمارے پاس نماز نہیں ہے، نمازوں میں غفلت ہے، ہمارے پاس مکمل پردہ نہیں ہے، برقع ہے لیکن پردہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک زمانہ تھا ماں جب دنیا سے جاتی تھی بچوں کو کہتی تھی بیٹا عمر لائق ہونے سے لے کر آج مرنے تک ابھی دنیا سے جا رہی ہوں، کسی غیر محرم نے میرے اوپر نگاہ نہیں ڈالی، اور بیٹا میں نے کبھی اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ تمہارے ماموں کو شرمندہ ہونا پڑے۔ ایک صحابی کا انتقال ہونے لگا، فرمایا میں دنیا سے جا رہا ہوں اور میں نے اس گھر میں تقریباً 4000 قرآن ختم کیے ہیں۔ میری عزیز دینی بہنوں فرمایا ہم بھی ان کے نام لیوا ہے۔ اگر ہم کسی کی بیوی ہے تو ہماری زندگی نیک بیوی کی صفت کی ہونی چاہیے۔ میں نے پہلے کہا عمر لائق ہونے سے لے کر شادی تک کسی غیر محرم سے ہم نے بات نہ کی ہو۔ جی تھوڑا کڑوا مرحلہ ہے، آم کے درخت پر آم ایسے ہی نہیں لگتے، پہلے خبر رکھنی پڑتی ہے، کوئی جانور آ کر آم کا درخت کھا نہ لے، کوئی چور نہ لے جائے اور وہ آم کا درخت جل نہ جائے، اس کو پانی پلانا پڑتا ہے، جب جا کر کے آم کا درخت تیار ہوتا ہے۔ جس لڑکی کو تیار کرنا ہو اور اس کے کوکھ سے اولیاء اللہ کو جنم دلانا ہو تو ماں باپ کو بڑا چست ہونا پڑتا ہے، اپنی بچیوں کے خاطر ماں باپ کو رونا پڑتا ہے، اور جن کو رونے والے ماں باپ ملے اللہ پاک ان کے گھروں میں نیک اولیاء پیدا کرتے ہیں، اور جو ماں باپ تربیت میں غافل ہوئے ہیں تو مرتے مرتے اولاد کی ایسی حرکتیں ہوتی ہے کہ بڑھاپے میں وہ ماں باپ مرنے سے پہلے مر جاتے ہیں۔ حضرت مولانا سجاد صاحب نعمانی فرماتے ہیں مجھے تربیت کرنے والی ماں ملی تھی، ایک مرتبہ فرمایا میری ماں بڑی سخت تھی اور ایک ایک نعمت کی قدردانی میری ماں سکھاتی تھی۔ مجھے بھنڈی کا سالن پسند نہیں تھا، ایک مرتبہ میں گھر آیا میری والدہ نے بھنڈی کا سالن بنایا تھا، تو میں نے پوچھا اماں کیا بنایا ہے؟ تو فرمایا بھنڈی کا سالن بنایا ہے۔ تو میں نے تھوڑا سا منہ بگاڑ دیا تو میری ماں نے کہا نادان کہی کہ تو اللہ کی نعمت کی ناقدری کرتا ہے، اور ماں نے مجھے سزا دی اور مجھے چارپائی سے باندھ لیا اور کہا تو یہاں سے باہر نہیں جا سکتا۔ مولانا سجاد صاحب فرماتے ہیں نماز کا وقت ہوا، میری ماں کے سامنے میں رو بھی نہیں سکتا تھا، میری ماں تربیت میں بڑی سخت تھی۔ نماز کا وقت ہوا تو مجھے کھولا کہ جا جلدی سے نماز پڑھ کے آ جا۔ جب نماز پڑھ کے آیا پھر مجھے باندھا، فرمایا اور یوں کہا اس کو بھنڈی کا سالن پسند نہیں ہے، دنیا میں کیا کرے گا یہ اللہ کی نعمت کی ناقدری کرتا ہے۔ ماں کوستی رہی، ماں برابر مجھے تانا دیتی رہی اور مجھے سمجھاتی رہی،
تو یہ شرم نہیں آتی؟ دنیا میں کتنے لوگ ہیں بیچارے ایک سوکھی روٹی کے محتاج ہیں، اللہ تم کو بھنڈی کا سالن دیتا اور تم ناقدری کرتے ہو۔ فرماتے ہیں اتنے میں میرے بھابھی صاحبہ آ گئی تو بھابھی کو دیکھ کر میرا رونا آیا۔ اگر کسی بچے کو ماں مار رہی ہو اور کوئی بڑا آ جائے یا کوئی بڑی آ جائے تو بچے کو رونا آتا ہے، تو بھابھی نے سفارش کی تو میری والدہ نے مجھے چھوڑ دیا۔ لیکن مولانا فرماتے ہیں تب سے لے کر اب تک بھنڈی کا سالن مجھے پسند ہے۔ یہ ماں کی تربیت ہے۔ ماں کی تربیت کے نتیجے میں بچے ایسے بنتے ہیں۔ پتھر کو ہیرا بنانا آسان ہے، لیکن اپنے بچوں کو ولایت کے مقام تک پہنچانا، اس کے لیے ماؤں کو کتنا رونا پڑے گا، اس کے لیے ماؤں کو باپردہ ہونا پڑے گا، اور پھر بڑھاپے میں مزے ہی مزے ہوں گے۔ خدا کی قسم مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت ان کی والدہ نے فرمائی تو ان کی والدہ کتنی خوش ہو کر کے دنیا سے گئی، اور کیسی تربیت فرمائی ان کی والدہ نے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ، انہوں نے مولانا الیاس صاحب کی کیسی تربیت فرمائی؟ فرمایا ان کی والدہ پورے دن مصلے پر بیٹھی رہتی تھی، اشراق بھی پڑھ رہی ہے، چاشت بھی پڑھ رہی ہے، اوابین بھی پڑھ رہی ہے، تہجد بھی پڑھ رہی ہے، روزانہ 5000 مرتبہ اللہ اللہ کرتی ہے، 5000 مرتبہ درود شریف پڑھتی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 500 مرتبہ پڑھتی ہے، افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد 300 مرتبہ پڑھتی ہے، 1900 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتی ہے، قرآن پاک کی ایک منزل پڑھتی ہے۔ اللہ پاک نے اپنا تعلق ایسا عطا فرمایا تھا، ایک مرتبہ تہجد پڑھ رہی تھی اور اچانک ان کے کمرے میں چور گھس گیا رات کے موقع پر، تو مولانا الیاس صاحب کی والدہ نے آسمان کی طرف دیکھ کر کے کہا بار الہ میں تیری عبادت میں مشغول ہوں، چور سے تو نمٹ لے۔ اتنا کہنا تھا، چور اندھا ہو گیا، نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا، تو چور نے کہا کہ کمرے میں اگر کوئی آدمی ہے میرے باپ کے درجے میں، اور اگر کوئی عورت ہے تو میری ماں کے درجے میں، اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو، آئندہ اس گھر میں کبھی داخل نہیں ہوں گا۔ مولانا کی والدہ نے اللہ تعالیٰ سے بات کر کے کہا بار الہ میں معاف کرتی ہوں تو بھی معاف کر دے۔ ان کو آنکھیں مل گئی اور چور وہاں سے نکل گیا۔ میری عزیز دینی بہنوں، یہ ہے مائیں، جن ماؤں کا دودھ بچے پیتے تھے دلوں کی کیفیت بدل جاتی تھی۔ اور بہنوں ایک بات بتاؤں، جب اللہ کے ذکر کا مزہ تم چکھ لو گی تو اللہ کی قسم چٹنیوں کی لذتیں تم چھوڑ دو گی، تم کپڑوں کے پیچھے دوڑنا چھوڑ دو گی، تم جوتیوں کے پیچھے دوڑنا چھوڑ دو گی۔ آج ہماری پہنچ اللہ کے ذکر تک نہیں ہوئی ہے، شادی ہونے تک ہم مکمل پاک دامن رہے، اور جب شادی ہو سنت کے مطابق ہماری شادی ہو، ہاں رخصتی سنت کے مطابق ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ کی رخصتی سنت کے مطابق ہوئی ہے۔ آج تو شادی کے موقع پر کتنی سہیلیاں، ہائے ہائے، تربیت کا نظام برباد ہو گیا۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے، 17 سال تک میرے باپ نے مجھ کو اپنے سے الگ نہیں کیا تھا۔ زکریا میں تیری تربیت کرنا چاہتا ہوں، تو بنے تاکہ تیری زندگی سے دل دنیا کی محبت نکلے۔ تو ایک زمانہ وہ آیا، شاید ہی کوئی رات ایسی ہو جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نہ کی ہو۔ روتے روتے فرماتے تھے یہ میرے باپ کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ اور ان کی بہو کا انتقال ہوا، ابھی نزدیک میں انتقال ہوا، 1-2 سال ہوئے ہیں، سہارنپور میں رہتی تھی۔ فضائل اعمال تو تم گھروں میں پڑھتی ہو، فضائل اعمال ہر گھر میں ہے۔ حضرت شیخ کی بہو عپیہ بانو جب شادی ہوئی تو حضرت شیخ نے فرمایا تھا بیٹی عپیہ روزانہ سورہ کہف پڑھا کرو تاکہ تم فتنے سے بچ جاؤ۔ اور فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ جو چیز اللہ کے دین پر چلنے سے روکے وہ فتنہ ہے۔ کھیتی اگر نماز سے روک رہی ہے فتنہ، اولاد کی محبت میں تم سنت کو چھوڑ رہے ہو فتنہ، مال کی محبت میں شریعت کو چھوڑ رہے ہو فتنہ، اپنے حسن کے گھمنڈ میں تم بے پردگی پر آتی ہو اور اللہ کو ناراض کرتی ہو، تمہارا حسن فتنہ ہے۔ اگر تم گھر کی محبت میں گھمنڈ پر آئی ہو،
میرے پاس تو بڑا بنگلہ ہے، یہ ہے، اور تم دل میں اللہ کو ناراض کرنے والی صفت عجب میں مبتلا ہو، یہ بھی ایک قسم کا فتنہ ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ چنانچہ حضرت شیخ کی بہو نے دل پر لیا، روزانہ ایک منزل پڑھتی تھی قرآن پاک کی، اور روزانہ 5000 مرتبہ درود پڑھتی تھی، ہفتے میں 2 مرتبہ حضور کی زیارت ہوتی تھی، اور اللہ کے رسول کہتے تھے اپی یا بانو مدینہ میں آ جاؤ، مدینہ میں آ جاؤ۔ چنانچہ 33 کے قریب حج اور عمرہ کیا، 33 کے قریب، اور جب مدینہ میں جاتی تھی اخیر میں تو ویل چیئر پر جاتی تھی۔ جی تم جن سہیلیوں کی باتوں میں آ کر اپنے آپ کو نادان بنا رہی ہو، مرنے کے بعد کوئی سہیلی آپ کے لیے کوئی وظیفہ نہیں پڑے گی۔ میری بہنوں، ہمیں ضرورت ہے اللہ کی، اللہ کی قسم ہمیں ضرورت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہم دنیا کی عورتوں کو نمونہ نہ بنائیں، ہم دیکھا دیکھی نہ چلیں۔ ہمارے لیے ٹارگیٹ ہے کتاب اللہ، اور ہمارے لیے ٹارگیٹ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اگر تم یہ چاہتی ہو کہ تم پورے گاؤں کے نظروں میں محبوب بنو، ساری عورتوں کے دلوں میں آپ کی جگہ بنے، تو میں جو کہتا ہوں ان باتوں پر آؤ۔ آپ فرائض کے اہتمام پر آؤ، نوافل کے اہتمام پر آؤ، روزانہ کم از کم 1000 مرتبہ استغفار پڑھو، روزانہ وقت نکال کر آدھا گھنٹہ اللہ سے مانگو۔ کس طرح مانگو؟ 100 مرتبہ درود شریف پڑھو، چاہے چھوٹا پڑھو، اور 499 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، اور 1 مرتبہ پورا لا حول پڑھو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ پھر 100 مرتبہ درود شریف پڑھو، اور تم اس کے بعد دعا مانگو، اپنے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے۔ تم جو مانگو گی اللہ تعالیٰ سن لیں گے۔ ہمارے بڑے ایسے گزرے ہیں، جب وہ کچھ مانگتے تھے اللہ تعالیٰ سے، اللہ ان کی دعا کو فوراً قبول کرتا تھا۔ اور ہمیں موت نہ آئے جب تک ہم دعا کر کے اپنی اولاد کو ولی بنا کر کے دنیا سے نہ جائے۔ ایک ماں، اگر ہمارا بچہ وزن میں تو بڑا ہوتا ہے، 30 کلو کے بجائے 40 کلو ہو گیا، 40 کلو کے بجائے 50 کلو ہو گیا، ارے بدن کا وزن تو غیروں کا بھی بڑا ہوتا ہے۔ ہمارے بچوں کا روحانی وزن بڑا ہونا چاہیے، ہمارے بچے دینی اعتبار سے پابند بنے۔ فرمایا ان کی زندگی میں تقوی آئے۔ میری عزیز دینی بہنوں، ماؤں کے رونے سے بچے بنے ہیں، جو مائیں روئی ہیں ان کے بچے بنے ہیں، اور جو مائیں عیاش ہیں، جو مائیں فضول خرچی کرنے والی ہیں، جو مائیں بے پردگی کرنے والی ہے، ان کے پیٹوں سے پیدا ہونے والی اولاد اللہ کی نافرمان ہوتی ہے۔ حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری پڑوسی ملک میں گزرے ہیں، وہ حرام سے تو اپنے کو بچاتے تھے، مشکوک سے بھی بچاتے تھے، مشکوک روزی سے بھی بچاتے تھے، اور حتیٰ کہ بے نمازی کے ہاتھ کی روٹی نہیں کھاتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے ایک مرید نے کہا حضرت میرے یہاں آپ کی دعوت ہے۔ حضرت نے فرمایا بے نمازی کے ہاتھ کی روٹی نہ بنے، حضرت میری گھر والی روٹی بنائے گی اور وہ نماز کی پابند ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ جب روٹی سامنے آئی اور جب روٹی کا لقمہ منہ میں رکھا، فوراً حضرت نے کھانا بند کر دیا، فرمایا بے نمازی نے روٹی بنائی ہے۔ مرید نے کہا حضرت میری گھر والی نے بنائی ہے۔ فرمایا تم تحقیق کرو، گڑبڑی کہیں ہوئی ہے۔ بیوی کو جا کر کے مرید نے پوچھا تو بیوی نے کہا میرے سرتاج تم مجھے معاف کرنا، روٹی تو بنانے کے لیے میں بیٹھی تھی، لیکن بچہ گہوارے میں رونے لگا تو میں نے پڑوسن کو بلایا اور اس نے یہ روٹی بنانا شروع کی، اور پڑوسن نماز نہیں پڑھتی، یہ بے نمازی کے ہاتھ کی روٹی آئی ہے اور یہ روٹی بے نمازی نے بنائی ہے۔ اللہ کے ولی کو فوراً محسوس ہوا، اے میری بہنوں اپنے مکان پر ناز مت کرو، تلاوت پر ناز کرو۔ ہمارے لیے ہماری فقیری مبارک، ہمارے لیے ہماری فقیری مبارک۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں جن کا نام شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ ہے۔ اتنے بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، فرماتے تھے میں اپنی بہن کو آواز سے پہچانتا ہوں، چہرے سے نہیں پہچانتا۔ کتنے سال ہوئے میں نے آنکھ اٹھا کر اپنی بہن کو نہیں دیکھا، ہو سکتا ہے بہن کو دیکھنے جاؤں اور اچانک اس کے سینے پر نظر پڑے اور شیطان میرے دل میں گندا خیال ڈالے اور میری روحانیت کا نقصان ہو۔ اتنا بڑا اللہ کا ولی مولانا علی میاں کا شیخ
فرمایا ایک مرتبہ کسی نے کہا حضرت مکان بنایا ہے دعا کے لیے آ جاؤ. حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے بیٹا دعا کرا دیتے ہیں. لیکن پھر روتے روتے فرمایا بیٹا آپ کا مکان ہمیں مبارک, ہمیں تو یہ منظور ہے کہ اللہ تعالیٰ ٹوٹی جھونپڑی دے دے, جول کھانے والی چارپائی ہو, برسات کا زمانہ ہو, رات کے اندھیرے میں اوپر سے چھپر ٹپک رہا ہے اور ایک بچہ رات کے اندھیرے میں کہے ابو ذرا بارش کی وجہ سے میں بھیگ رہا ہوں, میں میرے بچے کی چارپائی وہاں سے گھسٹ کر دوسری طرف لے آؤں. دوسرا بچہ کہے ابا میں بھیگ رہا ہوں, میں اس کی چارپائی کو گھسٹ کر دوسری طرف لے جاؤ, اور میں بھی بھیگ رہا ہوں اور میں ایک طرف سکڑ کر کے بیٹھ جاؤں اور میرے اللہ کو روتے روتے کہوں میرے اللہ تو جس حال میں رکھے مجھے منظور ہے, لیکن تو ناراض مت ہونا. میرے عزیز دینی بہنوں, جب ولایت کا مزہ مل جاتا ہے تو دنیا کی چیزوں کا نقشہ دلوں سے نکل جاتا ہے. آج ہماری عورتیں, ہماری بچیاں اکیلی بازار جا رہی ہیں, اپنے کو ہوشیار نہ سمجھے. یہ حضرت فاطمہ کی سنت کے خلاف ہیں. آپ تو بڑی سمجھدار ہو, ظہر کے پہلے کی سنتوں کو یاد کرتی ہو, کھانے کے موقع کی سنتوں کو یاد کرتی ہو, تو کیا یہ سنت نہیں حضرت فاطمہ کی؟ ہمارے نبی کا کلیجہ دکھتا نہیں ہوگا؟ ہمارے نبی کے کلیجے کو دشمن تو ناراض کریں, ہم تو حضور کا نام لینے والے ہیں. ہم اپنے شوہر کو کہیں میرے سرتاج میں اگر گھر سے باہر نکلوں تو پردے کے ساتھ نکلوں. اور تم یہ مت سمجھو کہ پردے والی عورتیں دنیا میں نہیں ہیں, آج بھی اللہ کی قسم پردے والی عورتیں موجود ہیں. پالن پور میں ابھی ایک مولانا کی لڑکی 2 سال پہلے کپڑا لینے آئی, شادی کا موقع ہے تو اس کی ماں کو روتے روتے لڑکی کہہ رہی ہے امی تم شادی کی بات مت کرو مجھے شرم آتی ہے اور کسی کو مت کہو. اور وہ پردے کے ساتھ کہہ رہی امی تمہیں جو کپڑا دلانا ہو دے دو لیکن مجھے تو شرم آتی ہے, کسی کے سامنے تذکرہ نہ کرو. اور ایک طرف وہ عورتیں بھی ہیں جو سہیلیوں کے نشے میں شادی کی رخصتی کے موقع پر وہ ڈھونگ مچاتی ہے کہ شرم کا جنازہ گھروں سے نکل گیا ہے. میری عزیز دینی بہنوں, حضرت فاطمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت علی کو انتقال سے پہلے کہا کہ علی جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں لینا. عمر لائق ہونے سے لے کر اب تک میں نے کسی غیر محرم کو غلط نہیں دیکھا اور کسی غیر محرم کی نظر میرے اوپر غلط نہیں پڑی. اور روایت میں آتا ہے حضور کے انتقال کے بعد حضرت فاطمہ کبھی نہیں ہنسی ہے, ابا کے غم میں رہتی تھی. میرا باپ دنیا سے چلا گیا, سید الاولین والآخرین دنیا سے روانہ ہو گئے اور آپ کو حضرت فاطمہ سے اتنا تعلق تھا. حضرت فاطمہ جب حضور کے گھر پر آتی تھی تو حضور کھڑے ہو کر حضرت فاطمہ کو ہاتھ پکڑ کر اپنے بستر پر بٹھاتے تھے. اور اللہ کے رسول جب حضرت فاطمہ کے گھر جاتے تھے تو حضرت فاطمہ کھڑے ہو کر کے دروازے پر آتی تھی, ابا کی پیشانی کو بوسہ دیتی تھی اور ہاتھ پکڑ کر اپنے بستر پر بٹھاتی تھی. فرمایا ایک مرتبہ حضرت علی نے حضرت فاطمہ کے ہوتے ہوئے ابو جہل کی لڑکی سے نکاح کا ارادہ کیا. آپ نے فرمایا منبر پر آ کر مجھے پتا چلا ہے علی میری بیٹی کے ہوتے ہوئے ابو جہل کی لڑکی سے نکاح کا ارادہ کرتے ہیں. علی سن لے, فاطمہ میرے کلیجے کا ٹکڑا ہے, جس نے فاطمہ کو تکلیف دی انہوں نے مجھے تکلیف دی. اگر ہو سکے تو میری بیٹی کو طلاق دے دیں. نبی کی بیٹی اور دشمن کی بیٹی ایک گھر میں نہیں رہ سکتی. میری عزیز دینی بہنوں, ہم کیوں بھول گئے؟ کیا حضرت فاطمہ کی سیرت پر چلنے کا مزہ نہیں ہے؟ اللہ کی قسم جب دنیا سے ہم جائیں گے, ورنہ بے پردگی کا نقصان اتنا خطرناک ہے. بے پردگی کے نتیجے میں جب مائیں بے پردہ ہوتی ہیں تو بچیاں بھی بے پردہ ہوتی ہے. دیکھا دیکھی نہ چلیں. آج جوان اس لیے آگے نہیں بڑھتا, ایک دوسرے جوان کو دیکھ کر چلتے ہیں. جی بوڑھی عورتیں آگے اس لیے نہیں بڑھتی, محلے میں رہنے والی بوڑھی عورتوں کو دیکھ کر چلتے ہیں. نہیں, ہمارے سامنے نمونہ ہو حضرت خدیجہ, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بچیاں آگے اس لیے نہیں بڑھتی کہ وہ ایک دوسری بچیوں کو دیکھتی ہے, اور کوئی بچی بمبئی سے آئی فیشن لے کر کے آئی ہم متاثر ہو گئے. ہم متاثر ہونے والی قوم نہیں ہے, ہم اپنی سادگی پر فخر کرنے والی قوم ہے. حضور نے فرمایا تھا الفقر فخری, فقر میرا فخر ہے. تمہارے گھر میں حلوہ پکے تو پکے, لیکن سادی روٹی اور چٹنی روٹی مجھے مبارک. ماں کہے بیٹی
چٹنی روٹی کھا لینا، لیکن بیٹی کبھی حرام میں ہاتھ مت ڈالنا۔ ماں مرتے مرتے اپنے بچوں کو نصیحت کریں، بیٹا اگر ہو سکے تو سائیکل کی سواری کر لینا، لیکن لون پر کبھی گاڑی کو مت لانا۔ بیٹا حرام روزی گھر میں جب آتی ہے تو پھر گھروں میں زینا آتا ہے، گھروں میں بدکاریاں آتی ہیں، گھروں میں فیشنیں آتی ہیں، اور گھروں میں لڑکے ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں۔ فرمایا حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب شیر گجرات، حضرت مولانا نذیر میاں صاحب کے بڑے بیٹے، انہوں نے آخری خطبے میں وہاں پالنپور میں عیدگاہ میں کہا تھا کہ اگر گھر نہ ملے کھلے آسمان کے نیچے سو جانا، اگر چار پائی نہ ملے زمین پر سو لینا، فرمایا اگر کپڑا نہ ملے تو فرمایا ٹوٹا کا وہ ٹاٹ پہن لینا، لیکن کبھی حرام میں ہاتھ مت ڈالنا۔ حرام کا لقمہ جو ہی پیٹ میں آتا ہے دلوں کا نور دل سے نکل جاتا ہے۔ میری عزیز دینی بہنوں، یاد رکھو ہم بھٹکے ہیں اور ہمارا پورا معاشرہ بھٹکا ہے۔ برقع ہے، پردہ نہیں ہے۔ مانا کہ عمر لائق لڑکی ہوئی، برقع سلا دیا، لیکن کوئی ماں ہے ہمارے سامنے ہمارے بھائی کا بچہ ہماری لڑکی سے بات کر رہا ہو اور ہم یہ کہے بیٹی شرم نہیں آتی تمہیں، ایک چچا کا لڑکا غیر محرم ہے، تم کیوں بات کر رہے ہو اس سے؟ بھائی کو بھی صاف صاف لفظوں میں کہہ دو کہ بھائی آپ کے بچے سے پیار ہے، لیکن آپ کا بچہ بے پردگی کے ساتھ میرے گھر میں نہ آئے۔ آج ہی رات میں نے سارے بھائیوں کو بلا کر، بھائیوں کے لڑکے بڑے ہوئے، میں نے صاف لفظوں میں کہا، فرمایا بھائیوں سے پیار ہو سکتا ہے، شریعت کے خلاف چیز ہوگی اس سے آج بھی نہیں کل بھی نہیں، کوئی تعلق نہیں، اس لیے کہ ہمیں ضرورت اللہ کی ہے، ہمیں ضرورت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور مرنے کے بعد قبر میں ضرورت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اللہ کے رسول کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ حضور کی وفات کے بعد ہنسی نہیں ہے، اس لیے کہ ابا کے غم میں روتی رہتی تھی اور اتنی دبلی ہو گئی تھی، ٹی بی کا مرض لگ گیا تھا، ٹینشن لیتے لیتے ایک مرتبہ ہنسی ہے۔ کب؟ جب کسی حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والی عورت نے اتنا کہا کہ حبشہ میں جب کسی عورت کا جنازہ جاتا ہے تو اس کے اوپر پنجرا رکھا جاتا ہے اور چادر رکھی جاتی ہے تاکہ عورت کے کفن پر نظر نہ پڑے۔ تب حضرت فاطمہ مسکرائی، مزہ آ گیا، تب بھی میں بھی ایسا ہی کروں گی، مجھے یہ ٹینشن تھا کہ میرے مرنے کے بعد میرے کفن کے کپڑے پر کسی کی نظر پڑے گی، اب تو مزہ آ گیا، میرے مرنے کے بعد بھی اہتمام کراؤں گی۔ اور آپ نے حضرت علی کو کہا تھا علی رات کے اندھیرے میں میرا جنازہ لینا۔ میری عزیز دینی بہنوں، جب شادی ہو سادگی کے مطابق شادی ہو، اگر سادگی کے خلاف ہوا ہم خطرے میں ہیں۔ یاد رکھو جہاں شریعت سنت چھوٹتی ہے وہاں شیطان کے بچے گھروں میں گھس جاتے ہیں، پھر علاج کرتے کرتے تھک جاتے ہیں لیکن ہمارا علاج نہیں ہوتا۔ ایک جنات نے اپنے مولانا کو کہا، کیا کہا؟ جن گھروں میں مسواک ہوتی ہے ہمیں ان گھروں میں داخل ہونے سے بہت ڈر لگتا ہے، اس لیے ہمارا نبی سونے کے موقع پر مسواک رکھتا تھا۔ شیطان کو ڈرانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، شیطان کو ڈرانے کے لیے بنگلے نہیں ہیں، بلکہ فیشنیبل بنگلوں میں تو شیطانوں کے اثرات گھس جایا کرتے ہیں اگر اس میں قرآن کی تلاوت نہ ہو۔ میری بہنوں، اپنے آپ کو سادگی پر رکھو، اپنا بدن سادہ رکھو، اور یہ فیشنیبل برقعے دنیا کو جانا ہو جائے لیکن ہم اپنی زندگی میں سادہ برقع پہنے۔ سادہ برقع کا مطلب چوڑا برقع ہو، گھر سے نکلیں پورے پردے کے ساتھ نکلیں۔ فرمایا چاہے ہمیں پڑوس میں ہی جانا ہو، پڑوس میں ہی جانا ہو۔ یمن سے ایک جماعت آئی، دیکھو کبھی کبھی عربوں کو دیکھ کر پردہ سیکھو، عربوں کو۔ یمن سے ایک جماعت آئی کہ مولانا وہاں کھیت میں بھی عورتیں کام کرتی ہے تو ہاتھوں میں موزہ، پاؤں میں موزہ، پانی لینے کے لیے وہاں جاتی ہے پہاڑوں میں تو بھی گویا کہ وہاں پردے کے ساتھ رہتی ہے۔ میری عزیز دینی بہنوں، نماز کے اہتمام پر آؤ اور اپنی اولاد کی تربیت کرو۔ اولاد کی تربیت میں آپ کی دعاؤں کا دخل ہے۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب فرماتے ہیں، میں چھوٹا سا تھا اور میری ماں میری چار پائی کے پاس رات کے اندھیرے میں ہچکیاں لے کر روتے روتے کہتی تھی، اے اللہ تو نے مجھے علی میاں دیا ہے، ایک علی میاں دیا ہے، 100 علی میاں کا کام لے لینا، ملکوں میں پہنچانا اور ان کے ذریعے سے دین کا کام لے لینا۔ حضرت فرماتے ہیں میں بیت اللہ گیا
طواف کر رہا تھا، شاہ فیصل نے میرے پاس بیت اللہ کی چابی بھیجی، میری ماں مر چکی تھی، بیت اللہ کے اندر میں جا کر میں 2 رکعت پڑھ کر اپنے مرحوم ماں کو یاد کر کے بہت رویا ہوں، اور میں نے کہا کہ اللہ میری مرحوم ماں کی دعا نہ ہوتی علی میاں کو کوئی نہ پہچانتا۔ فرمایا یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر ہے۔ میری بہنوں، آج آپ کے بچے آپ کی دعاؤں کے لیے ترستے ہیں، آپ کی دعاؤں کی ضرورت۔ نماز کے اہتمام پر آؤ، شوہر کی فرما برداری کرو۔ شادی ہونے کے بعد ایک عورت کے ذمے اپنے باپ سے زیادہ، اپنی ماں سے زیادہ، اپنے بچے سے زیادہ، اپنے بھائی سے زیادہ، اپنی بہن سے زیادہ، اپنے ماموں سے زیادہ، اپنے خالہ سے زیادہ اگر کسی کا کوئی حق ہے تو شوہر کا حق ہے۔ عورت سے سب خوش ہے، لیکن اگر شوہر ناراض ہیں تو عورت مرنے کے بعد سیدھی جہنم میں جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے دروازہ بند ہو جاتا ہے جنت کا۔ شوہر گھر آئے تھکا ہارا، اس کا سامان لے لو، ٹھنڈا پانی پلاؤ، جب روانہ ہو گھر سے تو دعاؤں کے ساتھ روانہ کرو۔ میری بہنوں، میں تم کو کیا بتاؤں، عورت چاہے رنگ کی خوبصورت نہ ہو، زبان کی میٹھی ہو، صفات کی عمدہ ہو، سوئے نہیں جب تک شوہر کے پاؤں نہ دبائے، جب تک شوہر کے ماں باپ کا خیال نہ رکھے۔ شوہر گھر آیا سامان لے کر بازار سے، سیب لایا، پھل فروٹ لایا، عورت یہ کہے میرے سرتاج ہمیں بعد میں کھلاؤ، پہلے اماں کو کھلاؤ، اماں کو کھلاؤ، اماں کو دو، یعنی شوہر کی ماں کو کھلانے کا عورت کہہ رہی ہے۔ اللہ اکبر، شوہر کا دل کتنا خوش ہوگا، میری ماں میری بیوی کتنی فرما بردار ہے، اور دیکھو میرے شوہر بچے نہیں کھائیں گے مر نہیں جائیں گے، روزہ رکھنے سے تو روحانیت بڑھتی ہے، لیکن میرے شوہر بھائی کو بچوں کو دو، بہن کے بچوں کو دو، نند آئی ہوئی ہے نند کے بچوں کو دو، اور میرے شوہر چلو نند کے گھر جاتے ہیں، یعنی آپ کی بہن کے گھر جاتے ہیں۔ فرمایا یہ ہے عورتیں جو اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے جیتی ہے، دوسروں کے لیے جیتی ہے۔ اپنی حقیقی ماں نے مٹھائی کا بکس دیا تھا، عورت لے کر گھر آئی تو آ کر سیدھا اپنے ساس کے پاس آئی اور اپنی ساس کو کہا اماں میری ماں نے مٹھائی دی ہے، لیکن پہلے تم لے لو، تم میری ماں ہو، میرے شوہر کی امی ہو، تم میری ماں ہو، تم پہلے لے لو۔ تو ساس بھی کہے گی بہو تو میرے گھر میں بہت آئی ہے، لیکن ایسی بہو تو بڑی نرالی ہے۔ ہاں، سمجھ جاؤ کہ وہ عورت بڑی سمجھدار ہے، ان کے لڑکے سے بھی رشتے کرو، ان کی لڑکیوں سے بھی رشتے کرو، اس لیے کہ یہ بڑے دل والی لڑکی ہے، ان کے لڑکے سے اپنی لڑکی دیں گے یا ان کی لڑکی کو اپنے لڑکے کے گھر میں لائیں گے۔ جب وہ اپنے ساس اور خسر کی خدمت کر سکتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کڑوا مزاج برداشت کرنے کی طاقت اس کے اندر میں ہے، یہ تھرمامیٹر ہے۔ فرمایا میری عزیز دینی بہنوں، شوہر کا دل خوش کرو۔ ایک عورت جب دیندار ہوتی ہے شوہر کو دیندار بنا کر کے چھوڑتی ہے، اور ایک عورت اگر کپوت ہوتی ہے پورے گھر کو جہنم بنا دیتی ہے۔ ایک واقعہ بتاؤ، ہمارے داتا 60 میں 27واں رمضان تھا، گھر پر بہن کو بلایا تھا، گوشت پک رہا تھا، شوہر ٹریکٹر چلا کر گھر آیا، 27واں رمضان، افطاری کی تیاری ہے، آتے ہی شوہر کپوت تھی، پڑھی ہوئی نہیں تھی، جاہل جڑ تھی، نادان تھی، ڈھنگ کی زبان نہیں تھی۔ اور میری بہنوں یاد رکھو، ایجوکیشن طبقے کی عورتوں میں جو سنجیدگی دیکھی گئی ہے، بغیر پڑھی ہوئی بغیر تعلیم یافتہ عورتوں کی زندگیوں میں وہ سنجیدگی نہیں دیکھی گئی۔ ہمیں چاہیے کہ دنیا پر نظر رکھے، عورتوں کی زبانیں کتنی میٹھی ہوتی ہے۔ فرمایا اب اس عورت نے اپنے شوہر کو آتے ہی شوہر کو سنانا شروع کیا، تم باہر چلے گئے تھے، بھائی نے تو کھیت میں پانی پلانے کے لیے پانی بھی نہیں دیا۔ شوہر کنٹاڑا ہوا تھا، غصے ہوا، گھر کے سامنے کنواں تھا، دھڑام دے کر کنویں میں، بھائی کو پتا چلا بھائی کنویں میں گرا ہے، وہ بھی بچانے گیا، ماں کو پتا چلا میرا بچہ گرا ہے، وہ بھی کنویں میں گری، باپ کو پتا چلا کہ میرے 2 بچے گرے ہیں، وہ بھی گری، تقریباً 4 یا 5 کنویں میں گر گئے، پورے گاؤں میں سناٹا، سب کو نکالا گیا، لیکن 2 بھائی مر گئے۔ کپوت عورت جب گھر میں آتی ہے تو پورے گھر کا ستیہ ناش کر دیتی ہے۔ میری بہنوں اپنے آپ کو سب سے زیادہ ذلیل سمجھو اور ادنا سے ادنا ایمان والے کو اپنے سے اچھا سمجھو۔ ہم جب اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں تو پھر ہم دوسروں کی غیبتیں کرتے ہیں، دوسروں کو تانا دیتے ہیں۔
اور میری بچی میری بہنوں، فرمایا اپنی زندگی کے اندر میں نماز کا اہتمام لاؤ، نماز کا اہتمام لاؤ، حیا اور غیرت اپنی زندگی کے اندر میں پیدا کرو، قرآن مجید کی تلاوت کے اہتمام پر آؤ، اپنے شوہر کی خدمت کرو، اپنے بچوں کی نرمی سے تربیت کرو۔ ہماری مومن قوم کی عورتیں چھوٹے بچے کو مارتی بہت ہے، مارنے سے تربیت نہیں ہوتی۔ جلال آباد کے شیخ الحدیث نے، ان کی گھر والی نے اپنے بچے کو 12 سال کی اتنا کہہ دیا تو حرام کا کھاتا ہے۔ مجھے ایسا کیوں کہا میں حرام کا کھاتا ہوں؟ بچہ گھر سے بھاگ گیا، دوسرے راجیہ میں چلا گیا، پھر دوسرے راجیہ میں چلا گیا، سالوں کے بعد اپنے باپ پر خط لکھتا ہے، ابا مجھے آپ کی یاد بہت آئی ہے، لیکن میری ماں کا جملہ سامنے مجھے آ رہا ہے، میری ماں کا جنازہ نکلے گا تو میں آپ کی ملاقات کے لیے میں حاضر ہو جاؤں گا۔ میری بہنوں، نرمی کا زمانہ ہے، اپنی بہوؤں کو اپنی بچیوں سے آگے رکھو۔ اور لوگ بہت سفید جھوٹ بولتے ہیں کہ بہو تو میرے گھر میں بچی کے درجے میں ہے، کہتے تو ہیں لیکن شاید اس سے زیادہ سفید جھوٹ کچھ نہیں ہے۔ فرمایا کہنے کا معاملہ الگ ہے، کرنے کا معاملہ الگ ہے۔ ہمیں کسی سے کوئی امید نہیں ہونی چاہیے، ہمیں امید اللہ کی ذات سے رکھنی چاہیے۔ اتنا اچھا رکھو اپنی بہو کو، کہے بغیر بہو ہماری خدمت کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اور میری بہنوں، جیٹھانی کو اپنی بہن سمجھو، سسرال میں آنے کے بعد اپنی حقیقی بہن کو بجائے اپنی جیٹھانی کو حقیقی بہن سے زیادہ سمجھو، ورنہ 4 بھائی ہیں، بچپن میں بالکل پاس میں بیٹھ کر کھاتے تھے، ایک ہی برتن میں کھاتے تھے، الگ الگ گھروں کی عورتیں آئی، سارے بھائیوں کا دیوالیہ نکال دیا۔ میری بہنوں، جس گھر میں آؤ آپس میں اپنے سارے سسرالی خاندان کو جوڑ کر کے چلو، ورنہ میرے کان میں ایک آواز آتی ہے ایک ماں کی، انتقال ہو گیا، مجھے روتے روتے کہا مولانا، اور مجھے کہا کہ بھائی میرا بڑا بچہ مالدار ہے، اللہ نے اس کو بہت دیا ہے، گھر میں گھی بہت بنتا ہے اس کا، لیکن گھی جب زیادہ ہوتا ہے اپنے سالوں کو بیچتا ہے لیکن غریب بھائی کو نہیں دیتا، میرے بچوں کو نہیں دیتا۔ میری بہنوں، تم اپنے گھر کے اندر میں اپنے شوہروں کا مزاج بناؤ، وہ اپنے بھائیوں سے جڑے، اپنی بہنوں سے جڑے، پہلے بھائی اس کے بعد سالے ہیں۔ فرمایا آج مرد حضرات اپنی سالیوں سے جڑ گئے لیکن اپنی بہنوں سے نہیں جڑے، اپنے سالوں سے جڑے، اپنے بھائیوں سے نہیں جڑے، خسر اور ساس سے جڑے، اپنے ماں باپ سے نہیں جڑے۔ یہ سارا نظام تتر بتر کرنے میں عورتوں کی بد اخلاقی کا اثر ہے۔ میری بہنوں، درجہ ہے، پہلے ماں باپ، اس کے بعد خسر اور ساس، پہلے بھائی ہیں اس کے بعد سالے صاحب، پہلے بہنیں ہیں اس کے بعد سالی صاحبہ۔ میری عزیز دینی بہنوں، کم از کم اب میں ایک بات کہہ کر اپنی بات ختم کروں، سب باتوں کو میں سمیٹتے ہوئے مکمل پردے پر آؤ، نماز کے اہتمام پر آؤ۔ میں نے 500 مرتبہ لا حول کا وظیفہ بتایا، کم از کم اس پر آؤ، اور ہو سکے تو روزانہ عشاء کے بعد کسی جگہ باتیں کرنے کے بجائے کم از کم 1000 مرتبہ استغفار اور 1000 مرتبہ درود شریف پڑھ کر انشاءاللہ دعا کر کے سو۔ 40 دن تک عمل کر کے تو دیکھو، دل کی دنیا نہ بدلے تو کہنا۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. اللهم صل على روح محمد في الأرواح، وصل على جسد محمد في الأجساد، وصل على قبر محمد في القبور. اللهم يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد فعال لما يريد، نسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، نسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك. يا مغيث واغثنا، يا مغيث واغثنا، یا مغیث واغثنا۔ اللہ پاک، ہم تیرے بھکاری بندے اور بندیاں تیرے دربار میں حاضر ہیں، ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ پاک، تو معاف فرما دے، معافی تیرا شیوا ہے۔ کروڑ ہا کروڑ لوگوں کو تو نے معاف کیا ہے، اے اللہ کیسوں کو معاف کیا ہے، 99 مقتول کے قاتلوں کو آپ نے معاف کیا ہے۔ اے اللہ پاک، تو ہمیں بھی معاف فرما دے، تو بڑا قدرداں ہے۔ اے اللہ پاک، تو پوری امت کو معاف فرما دے، امت مرحومین کو معاف فرما دے، موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، یہ بہنیں
قربانی دے کر کے دین کی بات سننے کے لیے جمع ہوئی ہے، ایک ایک بہن کی دل کی دنیا کو بدل دے۔ اے اللہ آج اے اللہ با پردہ عورتوں کی دنیا کو بہت ضرورت ہے۔ اے اللہ ایک ایک عورت کو، ایک ایک ہماری بہن کو مکمل پردے کے انتظام کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ پاک رونے والی بہن بنا دے۔ آج امت کو ان عورتوں کی رونے کی سخت ضرورت ہے۔ مائیں جب روتی ہے اور عورتیں جب روتی ہے تو آسمان سے رحمت کی بارش برستی ہے اور آسمان سے رحمت کے اثرات نمایاں ہوتے ہیں۔ اے اللہ پاک، اے اللہ یہ آنے والی بہنیں اگر کسی کی بیوی ہے آج تک اپنے شوہر کو ستایا ہے، معافی مانگنے کی توفیق دے دے، راتوں کے اندھیرے میں رونے کی توفیق دے دے۔ بچوں کی مائیں ہیں تو اپنے بچوں کے لیے رونے والے بنے۔ جو مائیں رو رہی ہے ان کے بچے کسی نہ کسی مقام تک پہنچے ہیں۔ اے اللہ پاک مکمل نماز کا اہتمام دے دے، ذکر کا شوق دے دے، تلاوت کی توفیق دے دے۔ اے اللہ تیرے ایک ایک عمل پر سنت شریعت کے مطابق چلنے کی توفیق دے دے۔ جو بیمار ہے عافیت کے ساتھ بیماری سے خلاصی شفا عطا فرما دے، مقروض ہے عافیت کے ساتھ قرض سے خلاصی عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم تیرے دربار میں بھکاری بن کر آئے ہیں، ہم سب کی ضرورتوں کو عافیت کے ساتھ پورا فرما دے۔ الہی جینا کا تائبین فلا تردنا خائبین، الہی مقصود ما توئی و رضائے تو، محبت و معرفت خود بھی دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم۔